اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ ایسے سوال مت کرو جو بےہودہ اور بے تک کے سوال ہے. جب تک میں خود نہ تمہیں بتلاؤں اس وقت تک ایسے سوال. ایک اٹھا اس نے کہا جی ہاں آپ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون؟ تو اسی طرح ایسی جگہ پر جہاں اس آیت کا ماقبل سے ایک ربط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسئلہ توحید کے اصول اور بنیادی قواعد بیان کیے جا رہے ہیں نا، اس وقت اٹھ کے خواہ درمیان میں ایسے سوالات جن سے انتشار پیدا ہو. مثلا ابھی تک لوگوں کے بارے لوگ ایسی جگہ بیان ہو رہے ہیں جہاں پر سارے ہی شرکیہ عقائد والے ہیں جن کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. توحید بیان ہو رہی ہے، سیرت کے متعلق بیان ہو رہا ہے، کوئی ایک اٹھے تھا ایسا ہی جیسے 11 لگے حکم ہے. یہ 7 جگ میں نہ ہوا، وہاں مسجد تھی اپنا اہل سنت والجماعت والوں کی. تو کچھ ساتھی مجھے لے گئے ساتھی آپ اگر بیان کریں. اب میں وہاں بیان کے لیے گیا. اب جو مقامی ساتھی تھے ان کو بڑی پریشانی لگی ہوئی، یہ تھے ہمیں تو وابی مولوی کہتے ہیں نا، یہ تو وابی مولوی ہے. یہ تھے بیان کیا، بیان میں الحمدللہ میں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ ان پہ کوئی اعتراض ہو. کوئی ایسی بات جو قرآن تھا سورۃ آل عمران شروع کی بیان کیا. ایک آدمی کہتا جی اساں تے پھر بریلویاں اساں تے میلاد بھی منانے ہیں، جھنڈیاں بھی لانے ہیں تے سانوں تے لوگ کافر آکھدے ہیں، تے تھوڑا کی حکم ہے؟ تھوڑا تساں کیا ہے؟ میں کہ جو کہتے ہیں ان سے کیا کر پوچھو، میں نے تو آپ کو نہیں کہا. وہ یہ سوال کر کے نا کیا کہتا تھا کہ لوگوں کو یہ اس کے الٹ جواب دیں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے، برانگیختہ ہو جائیں گے اور پھر یہ کام ہی ختم ہو جائے گا. میں نے کیا دوستو، میں نے کہا میں نے گھنٹہ بیان کیا ہے، کوئی ایسی بات سنی ہے؟ یہ جھنڈیاں میں نے دیکھی بھی ہیں. آپ کا دل کرتا ہے لگاؤ لگاؤ، میں آپ کو نہیں کہتا لگاؤ. ہاں آپ کو جو ان کاموں پر جو آپ کو کافر کہتا ہے نا، ان سے جا کر پوچھو کہ میں کافر کیوں ہوں. بات ختم ہوگی. اس قسم کے سوالات جان بوجھ کر نا یہ اسی کتاب ہے. لا تسألوا عن اشیاء، ایسے سوالات، ایسے اعتراضات، ایسے اشکالات مت کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے نا تو تمہیں کیا لگے؟ برا لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، اس وقت جب کہ قرآن اتارا جا رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، وہ تمہارے سامنے کیا آ جائیں گے؟ ظاہر کر دی جائیں گے. عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں، جو کچھ پہلے ہو گیا نا ان کے بارے میں معاف کر دیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والے ہیں، حلیم، بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، فوراً انسان کو نہیں پکڑ. حلم کا مطلب کیا ہے؟ حلم بردبار، تحمل مزاج، کہ فوراً انسان کو اللہ نہیں پکڑتا، فوراً مہلت دیتا ہے اللہ انسان کو. ورنہ یقین مانیے، میں تو سوچ کے کہہ رہا، جس طرح ہمارے اعمال ہیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. ہم سب آج اگر ہم صحیح ہوتے تو آپ بھی صحیح ہوتے. ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے مقتدی بھی کیا ہیں؟ بدعمال ہوتے جا رہے ہیں. پیر صاحب خود بدعمال ہے تو مرید بھی کیا ہے؟ انہیں بس وہی واہ واہ شوشا تو یہ ان کاموں پہ لگا دیا اور ہم بھی خوش ہیں. چلو جی، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر رہے ہوتے تو لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ تابعداری کر رہے ہوتے. جس طرح دیکھیں آپ میں سے اکثر میرے بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 60 سال 70 سال ہو گئی ہے. اگر علماء نے صحیح طرح سے قرآن آپ کو سکھایا ہوتا بچپن سے ہی تو آج آپ کو قرآن میں کیا ہوتا؟ رسوخ ہوتا. نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ کچھ ہمارے اندر بھی شوق نہیں تھا اور کچھ ہم نے بھی سیکھا. ہم نے بھی قرآن کو نہ ہمارے باپ دادا نے سیکھا اور نہ جب جو چل رہا ہے سلسلہ وہی چل رہا ہے آگے نا. پیو دادا جس طرح کرو اسی طرح ہم چل رہے ہیں. اسی لیے جو کہ باپ دادا شرک کرتے آ رہے تھے نا، انہوں نے بھی کیا کہ ایک نواں دین لے کے آ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ نیا دین لے کے آ گئے. باپ دادا کے دین سے کیا ہو گیا ہے؟
پھر کیا ہے؟ منکر ہو گیا. منکر جی ایک ہی منکر لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ منکر. اچھا ہم بھی نا ایسے یقین کیجیے نا ایسے بتکلف جاہل بن گئے ہیں نا. ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے بتکلف جاہل بننا. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, تجاہل علم ہونے کے جان بوجھ کر کسی نے کہہ دیا جی یہ درود و منکر ہے, بس آپ تو منکر ہے یہ گل بھی نہیں سنتے. اچھا یہ نہیں پوچھا کہ جا کے پوچھ لوں, تحقیق کر لوں, بندہ جو زندہ ہے, بندہ کیا ہے؟ زندہ ہے, نماز پڑھتا ہے, نماز کے اندر درود, تو درود کا منکر کیسا ہوا؟ کبھی پوچھے؟ خالد شہزاد صاحب کبھی پوچھے بھائی تو سچ آپ نے درود کا منکر ہے کی مطلب ہے درود کا منکر ہے؟ کون سے درود کا منکر ہے؟ نماز پڑھتا ہے ہمارے سامنے, بیان کرتا ہے تو بیان کی شروع میں بھی درود پڑھتا ہے اور آخر میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو دعا کے شروع میں بھی درود ہے اور آخر میں بھی. کیا مطلب ہے درود کا منکر ہے؟ یہ جی ولیوں کا منکر ہے. اچھا کبھی پوچھے کہ ولیوں کا منکر کیا ہے؟ ولیوں کے کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ کبھی پوچھے؟ نہیں, لکیر کی فقیر, بس جان بوجھ کے سن لی بات. تحقیق تک کا مادہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا. دنیاوی معاملات میں تحقیق کرتے ہیں, دینی معاملات میں تحقیق بالکل نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. بس سنی سنائی پہ ہم چل رہے ہیں, سنی سنائی. اور پھر جہاں سے ہمیں سہولت ملتی ہے نا اس طرف ہم جلدی بھاگتے ہیں, اس کو جلدی قبول کرتے ہیں. مثلا جو آج کل ہمارے نوجوانوں میں ٹرینڈ چلے وہ یوٹیوب پہ اور اس طرح کے بیان سنتوں کے متعلق, یہ جو 12 سنتیں ہیں, 12 رکعتیں ہیں, فجر کی 2 سنتیں, زور سے پہلے 4 سنتیں, زور کے بعد 2 سنتیں, کتنی ہوگی؟ 6 اور 2 8, اور مغرب کے بعد 2 سنتیں, کتنی ہوگی؟ 10, اور عشاء کے بعد 2 سنتیں, 12. یہ جو 12 سنتیں ہیں نا ان کے متعلق عجیب عجیب لوگوں کے وہ کلپ چل رہے ہیں, اس کو سن لیے, سن کے بس اس پر ڈٹ گئے, اس پر ڈٹ گئے. اب اس کی تحقیق نہیں ہے, بس ضرورت ہی نہیں ہے, بس ہمیں وہ مل گیا, اس میں ہمیں سکون ہے, اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سہولت ہے, آسانی ہے. اور بھائی دیکھو خدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنتوں پر مداومت ہمیشگی کی ہے, آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں, باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کیا کر دیے تھے؟ معاف کر دیے تھے. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. میں نے کل اس کے متعلق تحقیق کرتا رہا نا, تو میں نے وہ مختلف کلپ سنے اور میں یار یہ اس وقت موجودہ اس دور میں اس امت کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ سنتیں فرض نہیں ہے, واجب. کس نے کہا ہے فرض ہے؟ کس نے کہا ہے واجب ہے؟ وہ جو لوگوں نے واجب سمجھ نہیں ہے تو پڑھ رہے ہیں نا, ثواب کا کام ہے, کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا. سنتیں پڑھ رہے ہیں اور سنتیں موقعہ ہیں, اور ان کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑنا, وہ خود وہ بھی لکھ رہا ہے, بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے. لیکن وہ تجھے کیا ضرورت ہے کہ ایسی باتیں لوگوں میں شوشے چھوڑنے کی؟ نوجوان میں سے پہلے ہماری نماز سے دور ہے, نوافل سے دور ہے, اوپر سے آپ کو کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہے. لو جی, ایک نیا انتشار, ایک نیا فساد. اور پھر اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں جہاں اللہ ایک تو ان کی فضیلت بیان کی ہے نا, فضیلت بیان کی ہے کہ جو ان رکعتوں کو پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرے گا. وہ مانتا ہے یہ فضیلت تو آئی پڑھنے والے کے لیے فضیلت ہے, لیکن چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے. چھوڑنے والا, تو میں نے کہا جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک آپ ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری کیا ہے؟ میری سنت ہے. اب نبی کی
سنت کو چھوڑنا کیا اس سے بندہ گمراہ نہیں ہوگا؟ اچھا یہ کہتا ہے یہ سنت، اس سنت سے مراد یہ سنت نہیں ہے. میں نے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں آپ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، تو میں کہتا ہوں سنت عام ہے، چاہے یہ سنت ہو یا زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہو. جو بھی کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام خود کیے ہیں اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. وہ چاہے نوافل کی شکل میں ہے یا چاہے زندگی گزارنے کے دوسرے معاملات ہیں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. اور جب اچھا اب ہمارا ٹرینڈ بھی عجیب چل گیا. اب مطلب میں نے بات کی، کسی کا نام لیا ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جس کا یہ ذہن ہے وہ کہ استاد میرے تحقیق تھے، استاد نے میرے خلاف بات کی، حیران ہو گیا. کہاں جائے بندہ؟ بات بتائیں تب بھی مجرم، نہ بتائیں تب بھی مجرم.